ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے یہ کی کہ یہ کان کا کچا ہے، ہلکا ہے، مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم اور عفو و صفا کی صفت سے ان کا دھوکہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ تم ایماندار ہوتے تو اللہ اس کا رسول رضامند کرنے کے لیے زیادہ مستحق تھے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے، مومنین کا استہزاء کرتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے گریز نہ کرتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو جاتی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق ہی ہوتا تو اس میں اللہ اور اس کی آیات اور رسول درمیان میں کیوں آتا؟ یہ یقیناً تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقین تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ یعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو، اللہ اور رسول کے استہزاء کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اول تو وہ بھی نفاق پر ہی مبنی تھا، تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا، اب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر و نفاق پر اڑے رہے، اسی لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تمام
منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق و بدکار ہیں۔ منافقین جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق، البتہ یہ سب منافق چاہیں مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہیں۔ اس سے مراد بخل ہے، یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور منافق کی اس کے برعکس بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، سورۃ الجاثیہ 34۔ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کا احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علم بلاغت کی اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی ذات نسیان سے پاک ہے۔ فتح القدیر وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ اور منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ الذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ اولئک ھم الخاسرون۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہ لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یعنی تمہارا حال بھی اعمال و انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کے بجائے منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصہ بھی کیا گیا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ یعنی آیات الہی و اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے یہ دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیات میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور مطابقت کرو گے، بالشت با بالشت، ذراع با ذراع اور ہاتھ با ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ دو لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ صحیح بخاری کتاب الاعتصام، مسلم کتاب العلم۔ البتہ ہاتھ بے ہاتھ، باءن بباء کے الفاظ ان میں نہیں ہیں، یہ تفسیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے۔ اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات و عادات کے حامل ہے، مشبہین بھی اور مشبہ بہم بھی، یعنی جس طرح وہ خاسر و نامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے، تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ
لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں، قوم نوح اور قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل اتفاقات، الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، یہ بلاد عرب کے قریب ہے، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود بعد تن سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بھی کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل متفقات، اس سے مراد قوم لوط ہے جس کی بستی کا نام صدوم تھا۔ التفا کے معنی ہیں انقلاب، الٹ پلٹ دینا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ اس اعتبار سے انہیں اصحاب متفقات کہا جاتا ہے۔ ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا۔ یعنی یہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے، یوں ہی بلا وجہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے۔